أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون۔ کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ افامنوا، تو کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں اس سے کہ آئے ان کے پاس چھا جانے والا کوئی اللہ کا عذاب، یا آئے ان کے پاس قیامت اچانک اور وہ اس حال میں ہو کہ آگاہی نہ رکھتے ہو، شعور نہ رکھتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو نبی اور کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کا، ان کی تعلیمات کا، اور اللہ رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے ہیں، کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ چھا جانے والی مصیبت یعنی قیامت آ جائے، یا قیامت اچانک ان کے پاس آ جائے اور ان کو کوئی شعور بھی نہ ہو؟ تو اس کی کوئی گارنٹی ان کے پاس ہے کیا؟ آج تک بھی ہم سب ایک نامعلوم چیز سے حفاظت نہیں کر سکتے، وہ ہے موت۔ آدمی کی موت ہے، وہ کہیں بھی ہو، جہاں پر بھی ہو، کچھ بھی ہو، تو اس میں بے خوف ہو کر کے جو کام کرتا ہے، کیا اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ یا انہوں نے یہ بے خوف ہو کر کام کرتا ہے اپنی زندگی کے ہمیشہ رہیں گے، اور کوئی ہمیشہ رہا بھی نہیں ہے۔ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين۔ قل هذه سبیلی، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ یہی ہے میرا راستہ، میں بلاتا ہوں تمہیں اللہ کی طرف بصیرت پر، میں اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی میری، وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ شریکوں سے، اور میں نہیں ہوں مشرکین میں سے۔ رسول علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ یہ میرا طریقہ کار ہے، طریقہ جو ہے یہ میں صرف ظاہری دیکھا دیکھی کے اعتبار سے اس پر چل رہا ہوں اور تمہیں بھی اس کی طرف بلا رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں جس طریقے پر چل رہا ہوں اور جو مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ پوری بصیرت کے ساتھ اللہ نے مجھے دیا ہے، صرف دیکھا دیکھی نہیں ہے کہ سمجھے نہ سمجھے بات کو اور اس کے پیچھے پڑ جائے آدمی، پھر وہ لوگ سمجھے کہ یہ اس طرح ہے۔ بصیرت اصل میں اندر کے عقل اور روشنی کو کہا جاتا ہے۔ ایک ہے بصارت، دوسری ہے بصیرت۔ بصارت مانا آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت کا مطلب ہے دل سے پرکھنا، دیکھنا، عقل۔ بصارت ظاہر کو دیکھتی ہے، بصیرت باطن کو دیکھتی ہے۔ اپنے باطن کو وہ بصیرت جو ہے نا، وہ پہچان کرتی ہے غلط اور صحیح، حق اور باطل، ظاہر اور چھپی ہوئی۔ تو بصارت اور بصیرت میں یہ فرق ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور نہیں ہم نے بھیجے رسول آپ سے پہلے مگر مرد ہی، عورت کوئی نبی نہیں ہوئی، عورت کوئی نبی نہیں ہوئی۔ ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف بستیوں کے رہنے والوں میں سے، کیا پھر نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں؟ سیر مانا گھوم پھر کر کے دیکھنا، گھوم پھر کر کے نہیں دیکھا زمین میں انہوں نے؟ بس پھر وہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اس میں بتایا گیا کہ جو نبی پہلے آئے وہ مرد ہی نبی تھے، ان کی طرف ہم نے ہوئی، عورت کوئی نبی نہیں ہوئی۔ عورت کے وظائف مختلف ہیں، مرد کے وظائف مختلف ہیں۔ میدان کار جو ہے وہ سب کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ اب یہ زبردستی لوگ جو ہے وہ میدان کار عورت اور مرد کو ملاتے، لیکن اسے اب تک تو دنیا میں کوئی ایسی کا نتیجہ آیا نہیں، بہتر نتیجہ اس کا کوئی آیا ہی نہیں۔ اب یہ کوئی سوال ہے آپ کا اس پر کہ عورت کو کیوں نہیں نبی بنایا گیا؟ قرآن نے جب یہ کہا ہے تو ہم لوگ خود وضاحت کریں، اس کی سمجھیں، شعور حاصل کریں کہ مرد کا جو میدان کار ہے وہ کتنا بڑا ہے، وسیع ہے۔ کاروبار میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، آنے میں، جانے میں، محافل میں، لوگوں سے ملنے جلنے میں۔ کیا عورت اس طرح بے محابہ غیر مردوں سے مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی، نامحرم سے نہیں مل سکتی۔ عورت کی ساخت جو جسمانی ہے وہ بھی مختلف ہے مرد سے، اب اس کو کیسے ملائیں گے؟ اور اس کے باڈی کے وظائف بھی مختلف ہے، ریکوائرمنٹ اس کی مختلف ہے، یہ کیسے ملائیں گے؟ کس طریقے سے کریں گے؟ یہ قدرت کا خلقتی نظام ہے جس کو دنیا کو تسلیم کرنا چاہیے، اور دنیا اس کو تسلیم محض قرآن اور اسلام کے حوالے کی وجہ سے نہیں کرتی۔ یہ سمجھے کہ اللہ پاک نے مردوں کو برتری دی، یقیناً برتری ہے، اور یہ برتری جو ہے نا وہ عورت کی توہین نہیں ہے، یہ اس کے تحفظ کے لیے، اس کی آسانی کے لیے۔ استثنائی صورتیں ہوتی ہیں، ایک عورت ہوائی جہاز چلاتی اور ہم نہیں چلا پاتے، پھر یہ ضروری نہیں، یہ استثنائی صورت ہے۔ جو تین ایکسیپشن وہ قانون نہیں ہے، استثنائی صورت کبھی قانون نہیں بنتا، لیکن ان کے حقوق جو ہے معاشرتی قانون کے دائرے میں سب برابر ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين۔ جب ناامید ہونے لگے رسول اور جنہوں نے جھٹلایا تھا انہوں نے گمان کیا کہ بے شک رسولوں سے جھوٹ بولا گیا، تو آئی ان کے پاس ہماری مدد، پھر نجات دی گئی اسے جسے ہم چاہتے تھے۔
اور نہیں پھیرا جاتا ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے. یعنی ہر طرف سے انکار لوگوں کے کرنے کی وجہ سے، اور لوگ رسولوں پر استہزاء کرتے، پتھر پھینکتے، قتل بھی کیا بعض نبیوں کو. ایک نا امیدی کی سی پوزیشن میں رسول آ گئے کہ اب کیا ہوگا ہمارا. تو رسولوں نے تو کبھی نہیں کہا، لیکن جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا وہ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ یہ رسول کیا ہے. ان کو تو خود دھوکے میں رکھا گیا کہ قیامت آنے والی ہے، فلاں چیز آئے گی، عذاب آئے گا، وغیرہ وغیرہ. ان کو دلاسے دیے گئے، آسرے دیے گئے، ان سے خود جھوٹ بولا گیا ہے. یہ اب تک کچھ نہیں کر سکے تو ان سے خود جھوٹ بولا گیا ہے. اللہ نے فرمایا پھر اچانک ہماری مدد آ گئی رسولوں کے پاس، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جس کو ہم نے چاہا. لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی آئی، نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی آئی، اور بہت سارے انبیاء کی قوم. جنرل بات ہو گئی رسولوں کے متعلق، ہاں اصول سے اور ہر رسول کے دور پر ان کو تکالیف اس طرح کی چیزیں آئی. تکالیف تو آئی ہے رسول. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اور تحقیق ہے ان کے بیان میں عبرت عقل والوں کے لیے. نہیں ہے یہ قرآن ایسی بات جو گھڑی گئی ہو، اور لیکن تصدیق ہے یہ اس کی جو سے پہلے ہے، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں. ان رسولوں کے واقعات میں نصیحت و عبرت بھی ہے. دونوں پہلو ہے کے اعتبار سے، اور یہ بھی ہے کہ قرآن جو یہ بیان کرتا ہے تو یہ قرآن کوئی بنائی ہوئی ہاتھ سے کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن جو سے پہلے تورات انجیل ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. اور پھر اس قرآن میں جو ہے ہر چیز کی تفصیل ہے، اصولی طور پر ہر چیز کی تفصیل بھی ہے، ہدایت بھی ہے یہ قرآن، رہنمائی، رحمت بھی ہے. لیکن کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ یوسف مکمل ہوئی. الحمدللہ رب العالمین. اللہم رحمنا ونصرنا وعافنا لا الہ الا